إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود السلام ہو۔ حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، میں نے ابھی خطبہ مسنہ کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داریوں کو توڑنے سے، صلہ رحمی کو توڑنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا اور رشتہ داریوں کو توڑنا کیسا ہے، اس موضوع پر بإذن اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی رشتہ داری کو توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہر موقع پر ہر مناسبت سے اللہ کے رسول نے صرف اور صرف رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو کہیں پر اللہ کے رسول نے رشتہ داری کو توڑنے کی ممانعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدوں کا ذکر کیا ہے، تو کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو جوڑنے کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، یا پھر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو ملائیں، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے رکھیں، کبھی آپس میں دشمنی پیدا نہ کریں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کی فطرت ہے کہ انسان بات بات پر جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے، مگر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہ ناراضگی جائز ہے، یہ غصہ جائز ہے، مگر یہ غصہ، یہ ناراضگی اگر کسی آدمی کی 3 دن سے زائد ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 3 دن سے اللہ کے رسول نے بات توڑنے کو، بات کے نہ کرنے کو منع کیا ہے،
تو میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے، آج خاندانوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، آج خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، آج رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے۔ آج کتنے ایسے رشتہ دار ہیں میرے بھائیوں جو اپنے خالاؤں سے، اپنے مامنوں سے یا اپنے چچاؤں سے بات چیت نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے؟ میرا باپ اس سے بات نہیں کر رہا، میری ماں اس سے بات نہیں کر رہی ہے، میرے ماں باپ کا ان سے جمتا نہیں اس لیے ہمارا بھی نہیں جمے گا، میرے ماں باپ ان سے بات نہیں کرتے اس لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک زندہ رہے، یا پھر جب تک اللہ نے اس کی زندگی باقی رکھی ہے وہ زندگی برکتوں والی زندگی، فائدے مند والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یا پھر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کی اولاد میں برکت دے، برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو باقی رکھے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو باقی رکھے، رشتہ داری کو نہ توڑے، سگاوت کو نہ توڑے، بلکہ سگاوت کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں اسی طرح ایک اور قدم ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا ان صلۃ الرحم محبت فی الامال مترات فی المال منزعۃ فی الاثر۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں رشتہ داری کو ملانا گھروں والوں میں محبت، مال میں ثروت اور نشان قدم میں تاخیر یعنی باعث برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی، دو بھائی آپس میں دشمن ہیں، جھگڑا کر چکے ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے دشمنی رکھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں عداوتیں بھری ہوئی ہیں، ان کے سینوں میں کینہ کپٹ غرور بھرا ہوا ہے، ایسے موقع پر کوئی آدمی ان دونوں کو ملاتا ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس آدمی کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اولاد میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، آج کتنے ایسے گھر ہیں جو برکتوں سے محروم ہیں۔ سبحان اللہ، آج کتنے ایسے گھر ہیں میرے بھائیوں جو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں سے محروم ہیں، مگر رشتہ داری کو ملانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو مالا مال کر دیتا ہے، ان کے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو رشتہ داریوں کو ملاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کس چیز سے ڈرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا؟ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں سوال کرے گا۔ تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے فلاں لوگوں سے دشمنی کیوں کر رکھی تھی، تم فلاں خاندان سے کیوں بات نہیں کر رہے تھے، تم فلاں خاندان سے کیوں دشمنی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے ضرور سوال کرے گا، اسی لیے اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس معاملے میں کہ کل قیامت کے دن تم پوچھے جاؤ گے، کل قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سے سوال کرے گا اے انسان، اے میرے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کے اندر تو نے فلاں سے دشمنی کیوں مول لی، اس زندگی کے اندر تو فلاں سے کیوں بات نہیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں یہاں پر رشتہ داری کی بات تو دور کی ہے، مگر آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ باپ بیٹے کا دشمن تو بیٹا باپ کا دشمن ہے، ماں بیٹے کا دشمن تو بیٹا ماں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں سگے ماں باپ، سگی اولاد سگے اولاد اپنے والدین سے دشمنی، تو سگے والدین اپنے اولاد سے دشمنی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں جہاں پر اللہ کے رسول نے سگاوت کو توڑنے سے منع کیا ہے، اگر وہیں پر کوئی اپنے خون کو توڑتا ہے اس کا کیسے انجام ہوگا ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم گہرائی سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو گویا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، گویا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس آدمی کا شمار کافروں میں ہو جائے گا، اس آدمی کا شمار مشرک میں ہو جائے گا، اس آدمی کا شمار غیر مسلمین میں ہو جائے گا، اس آدمی کا شمار ہندوؤں میں ہو جائے گا، اس آدمی کا شمار یہودیوں میں ہو جائے گا، کیونکہ ان کی خصلتیں ہیں جو بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، جو بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، بات بات پر رشتہ داری کو توڑتے ہیں،
بات بات پر رشتہ داری کا جنازہ نکالتے ہیں، ان لوگوں کا شمار اس میں سے ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے بلکہ رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، میں تو ایمان لے آ چکی ہوں، مگر میری والدہ محترمہ، مگر میری امی جان نے ابھی تک ایمان نہیں لایا ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ تمہاری ماں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں جنا ہے، اس نے تمہاری پرورش کی ہے، اس نے تمہیں بڑا کیا ہے، اس نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، لہٰذا تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تمہاری ماں کافرہ ہے تم اس کو نظر انداز کر دو، اسے کھلانا پلانا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ تمہاری ماں ایمان نہیں لائی، اس کا حساب و کتاب اللہ لے گا، مگر دنیاوی اعتبار سے اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری ماں کی خدمت کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کے طریقے کو بتلا دیا کہ تم ماں سے دنیاوی معاملات میں خدمت کرو، اگر تمہاری ماں دینی معاملات میں تم سے کچھ کہتی ہے، اسلام چھوڑنے کے بارے میں کہتی ہے، اسلام کے خلاف تمہیں بھڑکاتی ہے، ایسے موقع پر تم اپنی ماں کی بات نہ ماننا، اس کے علاوہ بقیہ تمام باتوں کو ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم مسلمان ہیں، میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بات بات پر ناراض، بات بات پر غصے میں آ جانا، بات بات پر جھگڑا، بات چھوٹی سی رہتی ہے اس بات کو لمبی کھینچ کر آج ہم اپنی رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور اپنے آخرت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرحم معلقۃ بالعوش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن خطعنی خطعہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ جو صلہ رحمی ہے، جو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بات ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے عرش سے معلق ہے۔ یہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، یعنی پیار و محبت، نرمی، سختی کا ختم کرنا، یہ اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے۔ من خطانی، جو بھی آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کہاں توڑے گا اللہ؟ دنیا میں بھی توڑے گا، آخرت میں بھی توڑے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے، جو سگاوت کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ اسے ملا کے رکھتا ہے۔ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے توڑ دیتا ہے؟ میرے بھائیوں جب انسان رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا کے اندر ہی ایسی مصیبتیں نازل کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں پر مصیبتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ ایک مصیبت ختم تو دوسری مصیبت شروع، دوسری ختم تیسری شروع، تیسری ختم چوتھی مصیبت شروع۔ کبھی حکومت کی جانب سے مصیبت، کبھی اپنے گاؤں کی جانب سے مصیبت، کبھی اپنے محلے کی جانب سے مصیبت، کبھی بیماری کی طرح بیماری بھیج کر اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی رشتہ داریوں کی طرف سے مصیبت، یعنی ہر طرف سے اس انسان پر مصیبتیں گھیر لیتی ہیں۔ اسی کا ایک سبب ابھی فی الحال حکومت ہند نے وقف بورڈ کے سلسلے میں جو ایک بل پاس کرنے کا فیصلہ سنایا، اللہ نہ کرے یہ بل پاس ہو جائے، یہ مساجد اور یہ ہمارے قبرستان، مساجد کی جائیداد، یہ تمام چیزیں حکومت کے کنٹرول میں ہو جائیں گے
مسلمان چاہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتا. حکومت جیسا چاہے گی مسلمان کو ویسا کرنا ہوگا. حکومت چاہے گی کہ آج سے مسجد بند تو مجبوراً مسلمان کو مسجد بند کرنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے. اسی لیے حکومت ہند نے مسلمانوں سے مشورہ مانگا ہے. یہ ووٹ آپ کا ہے, یہ وقف آپ کا ہے. یہ وقف کا مطلب یہ ہے کہ جو زمینیں ہیں, جو مساجد ہیں, جن کو ہمارے بڑوں نے, ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے, اگر آپ اسے بچانا چاہتے ہیں تو ای میل کے ذریعے اپنا ووٹ پیش کیجئے. مگر مسلمان ایسا غفلت میں ہے میرے بھائیوں, تو میں کی لڑائی جھگڑے کے اندر اس کو بھی گھسیٹ کر لا لیا. مسلمان ووٹ دینا پسند نہیں کرتا. جبکہ دیکھیے میرے بھائیوں, آج آخری تاریخ ہے, آج 13 ستمبر آخری تاریخ ہے مسلمان کو ووٹ دینا ہے. مگر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ووٹ دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں یہ بات تک نہیں معلوم کہ وقف بورڈ کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ تک بھی معلوم نہیں ہے میرے بھائی. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ من خطانی خطا اللہ, جس نے رشتہ داری کو توڑا, اللہ کے قانون کو توڑا, اللہ اس کے قانون کو توڑ رہا ہے. اللہ مسلمان کو توڑ رہا ہے. اللہ مسلمان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے, نہ کہیں کا, نہ ادھر کا رہتا ہے, نہ ادھر کا رہتا ہے. اس طرح مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. جب مسلمان ایک ہو جاتا ہے, اتحاد کی تعلیم کو اپناتا ہے, اپنی رشتہ داری کو سمجھتا ہے, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے اس مقصد کو پہچانتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس آیت کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتا ہے. یہ ایک بن جاتے ہیں مسلمان. کبھی اپنے دلوں کے اندر کینہ کپٹ جو تھا اس کو ختم کر دیتا ہے, بھائی چارگی کو اپناتا ہے, تو پھر یہ مسلمانوں سے مصیبتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. یہ مسلمانوں سے مصیبتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں میرے بھائی. جب مسلمان ان تمام چیزوں کو توڑتا ہے تو اللہ کا قانون انسان کو توڑ دیتا ہے. تو یہ توڑنے کے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے توڑتا ہے, یعنی انسان کے اوپر مختلف مصیبتیں دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے تاکہ انسان سدھرے سمجھے. اگر انسان نہیں سدھرتا ہے, نہیں سنبھلتا ہے, تو پھر وہ مصیبت جو چھوٹی مصیبت تھی وہ بڑی مصیبت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, اگر ہم اسی طرح ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, جبیر بن مطعم کی روایت ہے, اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں, لا يدخل الجنت خاطع یعنی خاطع رحم. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو دنیا میں رشتہ داری کو توڑتا ہے. ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, جو آدمی دنیا میں توڑنے کے کاما کرتا, جوڑنے کے کاما نہیں کرتا, ایسا آدمی کیا ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا. جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو سونگنا بھی اس کے لیے درکنار, جنت کی خوشبو سونگنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اس مسئلے کو سمجھیں. آج ہمارے دلوں میں بغض, کینہ, کپٹ, حسد, جلن, نفرتیں, عداوتیں, دشمنیاں بھر چکی ہیں میرے بھائیوں. اس دل کے اندر یہ چیزیں ہماری نہیں رہنا چاہیے, بلکہ ہمارے اس دل کے اندر اللہ کی محبت, اللہ کا ڈر و خوف, نبی کی محبت, اسلام سے محبت, دین سے محبت, رشتہ داروں سے محبت, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت, ایک مسلمان اپنے پڑوس سے محبت اور شریعت اسلامیہ سے محبت, یہ ساری چیزوں کو ایک انسان کے دل میں داخل ہونا چاہیے. مگر افسوس کا معاملہ یہ ہے, جو چیز ہمارے دل میں رہنا ہے وہ چیز آج ہمارے دل میں نہیں ہے, جو چیز ہمارے دل میں نہیں رہنا ہے وہ چیز آج ہمارے دل کے اندر آ چکی ہے. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور جوڑنے کی کوشش کریں, رشتہ داری کو جوڑیں, سگاوت کو جوڑیں. ایک بھائی جو دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے اسے ملائیں, اسے سلام کرنے کی دعوت دیں, اسے آپس میں مصافحہ کرنے, گلے ملانے کی کوشش کریں. ان کے دلوں کے درمیان جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. غیروں کی تلوار کا کیا دیتے جواب, غیروں کی تلوار کا کیا دیتے جواب, اپنوں کی ٹھوکروں نے سنبھلنے نہ دیا. میرے بھائیوں, شاعر نے واضح انداز میں کہہ دیا, غیروں کی تلوار کا کیا دیتے جواب,
دوسری لوگ ہیں ان کی تلوار کا تو ہم جواب دے نہیں سکتے، کیونکہ جو ہمارے جو دشمن بنے ہوئے ہیں در حقیقت ہمارا کوئی غیر دشمن نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمارا جو دشمن ہے اپنے ہی گھر کے اندر موجود ہے، اپنے ہی خاندان کے اندر موجود ہے. جو جس طرح دماغ جو ہے لکڑی کو چاٹ کے رکھ دیتی ہے، یہ دشمنی یہ ہمارے جو گھر کے اندر جو دشمن ہے ہمارے ایمان کو کھاتے ہوئے جا رہا ہے. اسی لیے کہا اپنوں کی ٹھوکروں نے سنبھلنے نہ دیا. اپنے ہی ایسے ہیں، اپنے ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سنبھلنے نہیں دے رہے ہیں. اپنے ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں مجبور کر کے دشمنی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ دار میں یا خود ہمارے گھر میں، ہو سکتا ہے یا ہمارے خاندان میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمانی فریضہ یہ ہے ہم اس کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اسلام کو سامنے رکھیں. مگر آج جو دنیا کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، ساس بہو کا جھگڑا، میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے، یہ سب سے اہم ریزن ہے جو رشتہ داریوں کو توڑنے کا. جو آج دنیا کے اندر جو رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، ساس بہو کی طرف سے عموماً اکثریت ساس بہو کی طرف سے رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں. جب ساس اپنے گھر کی بہو کو بیٹی سمجھے گی، اپنی بیٹی کی طرح اپنی بہو کی حفاظت کرے گی، انشاءاللہ اس دن سے رشتہ داری کا ٹوٹنا ختم، رشتہ داری کا جڑنا شامل ہو جائے گا. جس دن سے گھر کی بہو اپنی ساس کو اپنی خدمت کا ایک ذریعہ سمجھے گی، جس دن سے گھر کی بہو یہ سمجھے گی یہ میرے شوہر کی ماں ہے، جس طرح میرے ماں کی خدمت کرنا میرے اوپر ذمہ داری ہے، ویسی ہی ذمہ داری میرے شوہر کی ماں کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. جس دن گھر کی بہو یہ بات سمجھے گی، اپنی ساس کی بات مانے گی، اپنی ساس کا خیال رکھے گی، اور وہیں پر ساس اپنی بہو کا خیال رکھے گی، جب دونوں کے درمیان میاں محبت پیار محبت پیدا ہو جائے گا تو وہیں سے رشتہ داریاں جڑنا شروع ہو جائیں گی. جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوگا، جب تک یہ ساس بہو کا جھگڑا ختم نہیں ہوگا، یقین مانیے یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. میرے بھائیوں، انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بس خلاصے کے طور پر یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے فرامین پر عمل کریں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں. اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ کھلم کھلا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس دنیا سے فتنہ، فساد، اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کی اولین ذمہ داری ہے سنت رسول اور اللہ رب العالمین کی شریعت یعنی قرآن مجید کو انسان جب تھام لے گا تو یہ انسانوں کے دلوں کے اندر جو کینہ، کپٹ، نفرتیں، فساد ہیں، یہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. جب تک مسلمان قرآن و حدیث کو نہیں تھامے گا یہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہی جائیں گے. میرے بھائیوں، ایک اور بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. ان تمام چیزوں کا جو خلاصہ ہے، آج کل جو جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، یا پھر کسی بھی قسم کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، ہم ان مسائل کو عدالت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ مسلمان ان مسائل کو قرآن اور حدیث میں تلاش کرے گا، یقین مانیے یہ مسئلے کا حل بھی مل جائے گا اور زندگی کا صحیح راستہ بھی ملے گا. مسئلے کا حل بھی مل جائے گا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. مگر مسلمان کیا ہے؟ چھوٹا جھگڑا ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، ترکوں کے اعتبار سے ہو یا وراثت کے کسی بھی اعتبار سے ہو، کیا کرتا ہے انسان؟ فوراً پولیسوں کے پاس بھاگتا، کورٹ کے اندر کیس درج کرتا، کورٹوں کے چکر کاٹتا رہتا، زندگی ختم ہوتی مگر مسئلہ ختم نہیں ہوتا. وہ کورٹ کے چکر کاٹنے میں انسان کے دل میں اور نفرت، جو چھوٹی ذری نفرت تھی اور بڑھ جاتی نفرت، یہ نفرت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر وہیں پر وہ انسان قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرے گا، قرآن و حدیث کو کھولے گا، دیکھے گا، علماء سے مسائل حل کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. تو نتیجتاً کیا ہے؟ اس انسان کے دل میں جو نفرت تھی وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی.
دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم آپس میں رشتہ دار بھائی بھائی بہنیں آپس میں مل کر رہیں گے. ہمارے درمیان جو قدورتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جب تک ہم قرآن و حدیث کو فالو نہیں کریں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا. جیسے ہی ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں گے یقین مانیے ہمارے دلوں کے اندر جو بھی نفرتیں ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رشتہ داریوں کو نبھانے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی مسلمان آپس میں جو رشتہ داری کو توڑے ہوئے ہیں آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں اے اللہ تو انہیں عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ انہیں تو صحیح سمجھ عطا فرما تاکہ وہ دوبارہ مل جائیں اور پھر آپس میں بھائی بھائی بن کر بھائی بہن کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اے اللہ تو لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما, قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. اے اللہ ہم میں سے جن بھائیوں کا اور بہنوں کا انتقال ہوا ہے اے اللہ تو ان کی خبروں کو نور سے منور کر دے اور کر بر کر وہ جنت نصیب فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.